بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غازیان اسلام کا ایک دستہ روم کی طرف روانہ کیا۔ اسی دستہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ سوئی اتفاق سے یہ دستہ رومیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ رومیوں کو جب معلوم ہو گیا کہ ان میں ایک صحابی بھی موجود ہے تو انہیں شاہی روم کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ شاہ روم نے عبداللہ سے سوال کیا، تم عیسائی مذہب قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی حکومت اور بادشاہت میں شریک کر لوں گا۔ عبداللہ نے فرمایا، اگر تو مجھے اپنے پوری ملک اور مال و دولت کا اور تمام مملکت عرب کا مالک بنا دے تو میں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے پیغمبر کے دین سے ہٹنا گوارا نہیں کر سکتا۔ شاہ روم نے کہا، تو میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ عبداللہ نے فرمایا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ شاہ روم نے حکم دیا کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے اور تیر اندازوں کو علیحدہ سمجھا دیا کہ اس پر تیر برسائے جائے مگر اس طرح کہ یہ زندہ باقی رہے۔ تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ تمام تیر دائیں بائیں سے ہو کر گزر رہے تھے۔ تیروں کی اس دہشت انگیز سنسناہٹ میں بار بار اس مرد جان باز کو عیسائیت کی تبلیغ کی جاتی تھی مگر وہ غیر متزلزل قوت کے ساتھ مسلسل انکار کرتے رہے۔ عاجز آ کر شاہ روم نے ان کو سولی سے اتارنے کا حکم دیا، مگر اس لیے نہیں کہ اس کے دل میں کچھ رحم آ گیا تھا بلکہ اس لیے کہ اب اس کی درندگی نے ایک اور بھیانک صورت اختیار کر لی تھی۔ ایک بڑی دیگ منگائی گئی، اس میں پانی خوب کھولا گیا۔ جب وہ پوری طرح جہنم زار بن گئی تو عبداللہ کے ایک ساتھی کو دھمکی دی گئی کہ عیسائی مذہب اختیار کر لو ورنہ اس دیگ میں ابال دیے جاؤ گے، لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس نے صاف انکار کر دیا۔ آخر ان لوگوں نے اس کو کھولتی ہوئی دیگ میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب لاش باہر نکالنے کی کوشش کی گئی تو چند ہڈیاں نکل سکی۔ گوشت پانی میں گھل چکا تھا۔ یہ بھیانک منظر دکھانے کے بعد شاہ روم کو یقین تھا کہ عبداللہ اب عیسائی مذہب سے انکار نہیں کر سکے گا۔ شاہ روم نے کہا، تم نے اپنے ساتھی کا حشر اچھی طرح دیکھ لیا۔ اگر تم اب بھی عیسائی مذہب قبول نہ کرو گے تو تمہیں بھی اس دیگ میں اس طرح ابال دیا جائے گا۔ عبداللہ نے کہا، مگر میں اپنے ایمان پر اب بھی قائم ہوں، میں اپنے پیغمبر کا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ حکم دیا گیا کہ اسے بھی اسی کھولتے ہوئے پانی میں جھونک دیا جائے۔ جب عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس وحشتناک دیگ کے قریب لے جایا گیا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ نکلی۔ شاہ روم سمجھا کہ یہ خوفزدہ ہو گیا ہے۔ اس مرتبہ اس کو پختہ یقین ہو گیا کہ اب وہ اسلام کو ضرور چھوڑے گا۔ عبداللہ کو پاس بلایا اور پھر اپنے مذہب کی تبلیغ کی۔ عبداللہ نے فرمایا، میرا فیصلہ اٹل ہے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا اور اب بھی پوری قوت کے ساتھ اس پر قائم ہوں۔ شاہ روم نے کہا، تو پھر تم کیوں رو رہے تھے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں موت سے ڈر کر نہیں بلکہ یہ سوچ کر رو رہا تھا کہ اب چند لمحوں میں مجھے شہادت نصیب ہو جائے گی۔ کاش مجھے سینکڑوں مرتبہ زندگی ملتی، ہر مرتبہ زندہ ہونے کے بعد مجھے اس میں ڈالا جاتا اور ہر مرتبہ مجھے شہادت نصیب ہوتی۔ شاہ روم نے کہا، اچھا تم اگر عیسائی مذہب قبول نہیں کرتے تو میرے سر کو بوسہ دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم میرے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دو گے؟ شاہ روم نے کہا، ہاں میں تمہارے ساتھیوں کو بھی آزاد کروں گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر کہ اگرچہ یہ اللہ کا دشمن ہے مگر اس کے سر کا بوسہ دینے سے جس میں کوئی شرعی ممانعت بھی نہیں ہے مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو آزادی مل جائے گی، میں نے یہ شرط منظور کر لی اور اس کے سر کو بوسہ دے دیا۔ جب یہ پورے دستہ کے ساتھ آزاد ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تو امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کا شاندار خیر مقدم کیا اور فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو چومے اور سب سے پہلے میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر فرط محبت میں عبداللہ بن حذافہ کا سر چوم لیا۔